الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ہمارا تھیم ہے قرآن اینڈ ماڈرن جیولوجی اور آج کا ٹاپک ہے مولٹن ارتھ، یعنی زمین جب فارم ہوئی تو کئی اسٹیجز میں فارم ہوئی اور ایک ایسا اسٹیج بھی اس پر گزرا ہے جب وہ مولٹن شکل میں تھی، یعنی بس میگما کا سمندر تھا اس کے اوپر اور وہ میگما کی بنی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ہم تھوڑی سائنٹیفک تفصیل دیکھتے ہیں اور پھر ساتھ میں ایز یوزول قرآن کی آیتیں بھی ہم دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: انٹروڈکشن، اس کے بعد سولار نیبیولا، یعنی زمین فارم ہونے کے جو اسٹیجز ہیں وہ سمجھنے کے لیے ہم کو جاننا پڑے گا کہ سولار نیبیولا کیا چیز ہے۔ پھر اسی میں زمین فارم ہوئی، انیشل اسٹیج پر وہ مولٹن فارم میں تھی، فارمیشن آف دی مولٹن ارتھ دیکھیں گے اور پھر ٹائم لائن اور ان باتوں کے اوپر قرآن کے کیا ویوز ہیں اور فائنل ورڈ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ کریشن آف دی ارتھ یعنی زمین کی تخلیق کے سلسلے میں ہم پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ بندوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں کی تخلیق کے ساتھ ساتھ زمین کی تخلیق پر بھی غور و فکر کریں۔ ایک آیت میں یہاں پر ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گی: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون، یعنی بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم زمین کی تخلیق پر غور کریں۔ اب دیکھتے ہیں فارمیشن آف دی ارتھ کے سلسلے میں بیسیکلی دو اسٹیجز میں اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، یعنی کریشن آف دی ارتھ کا پہلا فیز ہے مولٹن ارتھ اور دوسرا فیز ہے فرنشڈ ارتھ۔ ہمارا فوکس ہے صرف مولٹن ارتھ اس ویڈیو میں، فرنشنگ آف ارتھ ہم بعد کے ویڈیوز میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 سے 32 یعنی یہ 6 آیتیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے سلسلے میں جو سیکوینس بتاتی ہیں، سائنس بھی وہی سیکوینس بتاتی ہے۔ ہم لیفٹ پہ دیکھتے ہیں پہلی آیت: آر یو دی ہارڈر ٹو کریٹ اور از دا ہیون دیٹ ہی بلڈ۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں بنانا مشکل ہے یا اس آسمان کا جس کو اللہ نے بنایا، یعنی سائنس کہتی ہے کہ فارمیشن آف ہیونس ہوا ہے، بگ بینگ کے ساتھ ہی آسمان بننے لگے۔ سیکنڈ: ہی ریز دا ہائٹ دیر آف اینڈ آرڈر اٹ، یعنی اللہ نے آسمان کو پھیلایا اور اس کو آرڈر کیا، یعنی ہر چیز متناسب بنائی، پرپورشنیٹ بنائی، ہر چیز میں ریفائنمنٹ پیدا کیا۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ جب بگ بینگ ہوا، آسمان بنے، آسمان بننے لگے تو اس میں گیلیکسیز فارم ہوئے، اسٹارز فارم ہوئے اور ہمارا اسٹار یعنی سورج فارم ہونے لگا ایک سولار نیبیولا سے، اور فارم ہوتے ہوتے وہ ساتھ میں پلانٹس کو بھی فارم کر دیا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آرڈرنگ آف دی ہیونس، یعنی آسمان میں ہر چیز بنانا، متناسب بنانا، اس کو فائنل اسٹیج تک ریفائنڈ کرنا۔ تھرڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسٹیج ہے: اینڈ ہی میڈ ڈارک دی نائٹ دیر آف اینڈ ہی براٹ فورتھ دی مون دیر آف، اللہ تعالیٰ نے اس کی رات نکالی اور اس کا دن نکالا۔ جب زمین فارم ہوئی یا فارم ہونے کے اسٹیجز میں تھی تب وہ روٹیٹ ہونا شروع ہوئی اور ڈے اینڈ نائٹ فارم ہوئے، یہ بھی سائنس کہتی ہے۔ دیکھیں میں نے کمپیئر بھی کیا ہے، جیسا قرآن کہتا ہے ویسا ہی سائنس ایگری ہوتی ہے۔ نیکسٹ اسٹیج دیکھیں: اینڈ آفٹر دیٹ ہی اسپریڈ دی ارتھ، یعنی جب زمین فارم ہوئی وہ چھوٹے سے سائز کی تھی، پھیلی اور بڑی ہوتے گئی۔ ایکسپینشن آف ارلی ارتھ ایز اوشن آف میگما، سائنس کہتی ہے۔ اور جب کافی ایکسپینڈ ہو گئی، ٹھنڈی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھنڈا کیا، پھر اس میں سمندر بنائے اور اینیملز بنائے، پلانٹس، پودے وغیرہ سب بنائے، وہی سائنس کہتی ہے۔ ففتھ دیکھیں: فارمیشن آف اوشنز، ایٹماسفیئر اینڈ لائف۔ آخری اسٹیج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، سائنس بھی کہتی ہے کہ فارمیشن آف ماؤنٹین سب سے آخر میں ہوا۔ ان سارے اسٹیجز کو میں نے اس ویڈیو میں فوکس نہیں کیا، میں نے صرف اپر 2 اسٹیجز کو اس ویڈیو میں فوکس کیا ہے، بعد کے اسٹیجز کو ہم انشاءاللہ آگے کے ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ یہاں دیکھتے ہیں فارمیشن آف ہیونس، میں اس کو مختصراً بتاتے ہوئے فارمیشن آف ارتھ پر چلی جاؤں گی۔ گیلیکسیز اینڈ سولار سسٹم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا اس آسمان کا اس نے اس کو بنایا؟
رفع سمکہا فسواہا، یعنی اس کی بلندی کو اور بلند کیا، پھر اس میں ہر چیز برابر برابر کی۔ جب بات ہر چیز برابر برابر کرنے کی آتی ہے تو ہم فوکس کرتے ہیں فارمیشن آف گیلیکسیز پر، اور پھر ود ان دوز گیلیکسیز اللہ نے اسٹارز فارم کیے، اور پھر جب اسٹارز فارم ہو رہے تھے ان کے اطراف کے کلاؤڈ میں اللہ تعالیٰ نے پلانٹس فارم کیے، اور جب ایک گیلیکسی فارم ہوئی تو اس میں کئی اسٹارز تھے۔ آپ دیکھیں جیسا لیفٹ پہ میں نے بتایا ہے اور رائٹ پر میں نے بتایا ہے کہ گیلیکسیز بھی کلسٹر کرنے لگے، اور کلسٹرز آف گیلیکسیز ان کے بیچ وائڈس مل کر ہماری کاسموس بنی، یعنی ہماری کائنات بنی۔ اس کی تفصیل میں نے اسٹرکچر آف کاسموس نام کے ویڈیو میں بتائی ہے۔ یہاں دیکھیں اس طرح سے ہماری کاسموس، ہماری کائنات بنی، کلسٹرز آف گیلیکسیز ہیں، اور بیچ میں جو خالی جگہ ہیں وہ وائڈس کہلاتے ہیں۔ اب ہم فوکس کرتے ہیں ہمارے سورج پر، جو کہ ایک اسٹار کہلاتا ہے۔ سورج بلکہ ہر اسٹار ایک کلاؤڈ سے فارم ہوتا ہے، کلاؤڈ آف مالیکولر ڈسٹ سے فارم ہوتا ہے، اور یہ کلاؤڈ شرنک ہوتا ہے تو سینٹر میں اسٹار فارم ہوتا ہے، اور ہمارے سورج کے معاملے میں سورج فارم ہوتا ہے۔ بگننگ میں وہ ایک چائلڈ سن ہوتا ہے جس کو پروٹو اسٹار کہتے ہیں، اور اطراف جو میٹر ہے اس میں پلانٹس فارم ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم کیسے سمجھیں، یعنی ہم کو کیسے معلوم ہوا ہے کہ ہمارا سولار سسٹم کیسا فارم ہوا، پلانٹس کیسا فارم ہوئے، وہ جاننے کے لیے دیکھیں کہ ناسا نے کیسے اسٹڈی کی۔ ناسا کا ایک ٹیلیسکوپ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں اسپیٹزر اسپیس ٹیلیسکوپ۔ اس ٹیلیسکوپ سے انہوں نے دور کے اسٹارز کے اطراف جو پلانیٹری سسٹمز فارم ہو رہے ہیں آج بھی، ان پر غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ پہلے ایک نیبیولا فارم ہوتا ہے، سینٹر پر ایک چھوٹا سا چائلڈ اسٹار فارم ہوتا ہے، اور اطراف میں جو گیس ہے، ڈسٹ ہے، اس میں وہ پلانٹس کی شکل لیتے ہیں اور سورج کے اطراف گھومتے ہیں۔ یہ کرنٹ اسٹڈی سے انہوں نے سمجھا کہ ہمارا سولار سسٹم کیسے فارم ہوا ہے۔ Stars form in massive and dense clouds of molecular hydrogen called as giant molecular clouds، یعنی اسٹار جو فارم ہوتے ہیں دراصل جائنٹ یعنی بہت ہی بڑے کلاؤڈ سے فارم ہوتے ہیں، جن کو مالیکولر کلاؤڈز کہا جاتا ہے، اور وہ گریویٹیشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں، یعنی گریوٹی سینٹر پوائنٹ پہ سارے ماس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہت ہی ہیوج کلاؤڈ شرنک ہونے لگتا ہے، اور خاص طور پر سینٹر پر ماس بہت زیادہ بن جاتا ہے، اور لائٹ ایلیمنٹ یعنی ہائیڈروجن ایکیومولیٹ ہو کر اس میں ہیٹ ڈیولپ ہوتی ہے اور فیوژن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس طرح پہ سینٹر میں ایک پروٹو اسٹار جنم لیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سورج نے جنم لیا۔ اس فگر میں دیکھیں شیپنگ آف ارتھ ان دا سولار سسٹم کیسے ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو بہت بڑا کلاؤڈ تھا، مالیکولر کلاؤڈ، وہ شرنک ہونے لگا ڈیو ٹو گریوٹی۔ شرنک اتنا ہوا کہ سینٹر پہ گریوٹی کے سبب بہت زیادہ ماس ایکیومولیٹ ہوا، اور لائٹر ایلیمنٹ یعنی ہائیڈروجن ایکیومولیٹ ہوا، اور ایک وقت کے بعد وہ فیوز ہوا۔ بہرحال یہ جب شرنک ہونے لگا، چونکہ یہ پہلے سے تھوڑا روٹیٹ ہوتا تھا، بگ بینگ نے انرجی کو جب ماس بنا کر ساری کائنات میں پھیلایا تو ایک قسم کا انرشیا آف روٹیشن ہر کلاؤڈ کے پاس تھا۔ اس کے سبب سے ہر کلاؤڈ روٹیٹ ہوتا تھا، جس کو بھی اسٹار فارم کرنا ہے، اور پھر وہ روٹیٹ ہوتا ہوا سرکولر ڈسک کی شکل لے لیا، اور سینٹر پہ بہت زیادہ ماس ایکیومولیٹ ہوا جس میں ہائیڈروجن تھا، اور وہ اگنائٹ ہو کر سورج بنا۔ اور سورج وقت کے ساتھ ساتھ ونڈز یعنی بہت ہی ہاٹ ونڈز جنریٹ کرنے لگا۔ ان ونڈز کے سبب اطراف میں جو مالیکولر ڈسٹ تھا ان میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہونے کے سبب وہ ڈسٹ کیٹیگرائز ہوا، اطراف میں الگ الگ ایلیمنٹس کے بیلٹس فارم ہونے لگے، اور پھر ایک ایک بیلٹ ایک ایک پلانٹ بن گیا۔ تو ہماری ارتھ بھی دیکھیں باٹم پر، وہ بھی اپنے بیلٹ میں جو میٹر تھا وہ ایکیومولیٹ ہونے کے سبب فارم ہوئی ہے۔ یہاں دیکھیں انہی اسٹیجز کو میں نے بتایا ہے کہ وہ ایک پہلے رینڈم سا کلاؤڈ تھا، اس طرح سے پھر وہ شرنک ہونے لگا، روٹیٹ ہونے لگا، اور ایک روٹیٹنگ ڈسک بن گیا، اور پھر جب سورج بنا، پروٹو سن بنا یعنی ایک چائلڈ سن بنا، تو اس کے ونڈز کے سبب اطراف میں جو ڈسٹ تھی وہ کیٹیگرائز ہوئی، الگ الگ ایلیمنٹس الگ الگ بیلٹس کی شکل میں الائن ہوئے۔ اسی کے سبب خریف کا جو پلانٹ ہے اس کے ایلیمنٹس الگ ہے، اور آگے آگے جو پلانٹس ہیں ان کے ایلیمنٹس میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک بیلٹ میں جو پارٹیکلز تھے وہ ایک دوسرے سے جڑ کے بڑے پارٹیکلز بنے، پھر اور جڑ کے
چھوٹے چھوٹے راکس بنے اور پھر بڑے راکس بنے اور پھر وہ راکس پلانیٹیسیمل یعنی چھوٹے چھوٹے پلانیٹس کی شکل میں بنے اور پھر وہ ایک دوسرے میں مرج ہو کے گریوٹی کے سبب آخر میں ایک ایک بیلٹ کو ایک ایک پلانٹ میں بدل دیے. اور اس طرح سے ہمارے سولار سسٹم میں ایک ایک بیلٹ میں ایک ایک پلانٹ کے حساب سے جملہ 8 پلانٹس بن گئے. یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو پلانٹس ہیں وہ الگ الگ کمپوزیشن رکھتے ہیں. مرکیوری میں بہت زیادہ ہیوی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس طرح سے آخری جو پلانٹس ہیں وہ لائٹر ایلیمنٹس ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شروع کے 4 پلانٹس ہی ہماری طرح کے ہیوی ایلیمنٹس رکھتے ہیں، یعنی کرسٹ کے بنے ہوئے ہیں جیسا مٹی پتھر وغیرہ ہے. آگے کے جو پلانٹس ہیں وہ گیشس اسٹیٹ کے ہیں یعنی ڈینس گیشس اسٹیٹ کے ہیں. یعنی یہ اسی وجہ سے ہوا چونکہ سورج اپنے ونڈز کے سبب اطراف کے کلاؤڈ کے پارٹیکلز کو کیٹیگرائز کر دیا تھا. یہاں دیکھتے ہیں کہ پلانیٹیسیملز کیسے فارم ہوئے. جیسا ابھی آپ کو بتایا کہ چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز فارم ہوئے ڈسٹ کے سبب وہ ایک دوسرے میں مرج ہوتے گئے اور بڑے بڑے پارٹیکلز فارم کیے اور پھر بڑے بڑے پارٹیکلز مل کے اور بڑا پارٹیکل فارم کیے. یا ہم یوں کہیں کہ پارٹیکلز مل کے چھوٹے چھوٹے پلانیٹیسیملز فارم کیے اور چھوٹے چھوٹے پلانیٹیسیملز مرج ہو کے پلانٹ ارتھ فارم کیے. اس بیلٹ میں بھی جو تھوڑے تھوڑے فرق سے ایلیمنٹس ہوتے تھے تو ہیوی ایلیمنٹ سینٹر پہ چلے گئے، ڈوب گئے اور وہاں پر کور فارم کیا اور لائٹر ایلیمنٹ سرفیس پر رہ گئے. یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ فارمیشن آف دی سن کیسا ہوا. جیسا بھی آپ کو بتایا گیا کہ ایک مالیکولر کلاؤڈ تھا اور گریوٹی کے سبب سینٹر پہ بہت زیادہ ماس ایکیومولیٹ ہوا اور خاص طور پہ لائٹر ایلیمنٹ ہائیڈروجن جمع ہوا اور اس کے فیوژن سے ہیلیم فارم ہوا اور ہیٹ جنریٹ ہوئی اور یہ پروٹو سن کی شکل لے لیا کچھ وقت کے بعد. اور جب پروٹو سن فارم ہوا بہت ہی ہاٹ ونڈز کو جنریٹ کرنے لگا اور اپنے اطراف کے ماحول میں پھینکنے لگا اور ان ونڈز کے سبب اطراف کا جو ڈسٹ تھا وہ کیٹیگرائز ہو کے بیلٹس کے فارم میں آ گیا. یہاں دیکھیں کس طرح سے اطراف کی ڈسٹ آہستہ آہستہ بیلٹس کی شکل لے رہی ہے اور ہر بیلٹ میں آگے چل کر ایک پلانٹ فارم ہوگا. فارمیشن آف ارتھ ایکریشن پروسیس. چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ایک دوسرے کو کشش کر کے مرج کر کے بڑے بڑے پارٹیکلز بناتے ہیں، اس کو ایکریشن پروسیس کہا جاتا ہے. یہاں دیکھیں اس کو تفصیل سے بتایا گیا. لیفٹ سائڈ دیکھیں بہت ہی باریک ڈسٹ لائک پارٹیکلز ہیں، یہ ایکیومولیٹ ہو کر تھوڑے موٹے پارٹیکلز بنائے ہیں. رائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو بڑے پارٹیکلز تھے وہ اور مرج ہوتے گئے، چھوٹے چھوٹے پتھر جیسے شیپس بننے لگے اور پتھر جیسے جو چھوٹے چھوٹے شیپس تھے وہ ایک دوسرے میں مرج ہو کر بڑے پتھرے بننے لگے، لیکن بہت ہی زیادہ ہاٹ تھے. یاد رکھیں یہاں دیکھیں سورج ابھی چائلڈ سن کی شکل میں ہے اور اطراف کے پارٹیکلز ایک دوسرے میں مرج ہو کے چھوٹے چھوٹے پتھرے فارم ہوئے اور وہ ایک دوسرے میں مرج ہو کر بڑے پتھرے بنا رہے ہیں. یہاں دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جب پلانیٹیسیملز بن گئے تو وہ مرج ہو کے پلانٹ ارتھ فارم کیے ہیں اور پھر پلانٹ ارتھ اپنے اطراف کے راکس اور پارٹیکلز ڈسٹ وغیرہ کو گریوٹی کے سبب ایبزارب کرتی جا رہی ہے اور اس کا سائز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اور پھر دیکھتے دیکھتے زمین کا سائز کافی بڑا ہو گیا، وہ میگما کی کہلانے لگی، یعنی آگ کی بنی ہوئی تھی. چونکہ سارا ڈسٹ بہت ہی گرم تھا، بہت زیادہ ہاٹ تھا، اس لیے جس ڈسٹ سے وہ بنی ہے وہ میگما کی شکل میں نظر آنے لگا. یہاں دیکھیں ارتھ اور بھی بڑی ہونے لگی، اپنے اطراف کے پارٹیکلز اور راکس کو ایبزارب کرتی گئی اور پھیلتی چلی گئی، لیکن بہت زیادہ وہ گرم تھی. ایسا لگتا تھا کہ وہ بلکہ وہ لاوا کی بنی ہوئی ہے، بلکہ حقیقت میں وہ میگما کی بنی ہوئی تھی. یہاں دیکھیں ایسے ہی ارتھ شکل لیتی چلی گئی اور چونکہ وہ گرد و غبار خود ایبزارب کرتی جاتی تھی اطراف کا ماحول صاف ہونے لگا، کلیئر ہونے لگا. اس کو کہتے ہیں ارتھ آف میگما. یہاں دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتھ آف میگما کا جو سرفیس ہے وہ صرف اور صرف آگ اگل رہا ہے. وہ لیکوڈ میگما ہے جس کو ہم اپنی اردو زبان میں عام زبان میں لاوا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض کریٹر آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، یعنی وہی آسمانوں کی تخلیق کرنے والا ہے اور وہی زمین کی تخلیق کرنے والا ہے.
Allah has created the earth. قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ. He said, nay, but your Lord is the Lord of the heavens and the earth who created them. یعنی ہمارا خدا وہ خدا ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا. اب دیکھتے ہیں ٹائم لائن، یعنی زمین بننے کتنا وقت لگا. جیولوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ ٹائم ٹیکن از ٹوٹل ٹائم انٹو 2/3. یعنی ایسٹرونومرز کا کہنا ہے کہ بگ بینگ 13.8 بلین ایئرز پہلے ہوا اور یہ کائنات کی عمر 13.8 بلین ایئرز ہے. جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ بعد کے جو 2/3 ٹائم ہے وہ زمین کو بننے لگا ہے، یعنی ایک چھوٹے سے پارٹیکل سے مکمل زمین فرنشڈ ارتھ بننے 9.2 بلین ایئرز لگے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کریشن آف ارتھ کا پہلا اسٹیج ہے مولٹن ارتھ، تو مولٹن ارتھ بننے ٹوٹل ٹائم کا 1/3 لگا ہے، یعنی 4.6 بلین ایئرز، اور پھر فرنشنگ آف ارتھ بننے 1/3 ٹائم لگا ہے، یعنی ٹوٹل ٹائم فار ارتھ کریشن 2/3 آف 13.8 بلین ایئرز یعنی 9.2 بلین ایئرز ہوا ہے. I just revised molten earth form ہونے 4.6 بلین ایئرز اور فرنشڈ ارتھ بننے 4.6 بلین ایئرز، یعنی ریشو ہے 1:1 نیچے کے 2 اسٹیجز کے بیچ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کو 2 دن میں بنایا، یعنی جو مولٹن ارتھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے 2 دن میں بنایا. کہہ دو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا پروردگار ہے. یہاں پر فرنشنگ آف ارتھ کی بات ہو رہی ہے، اور اس نے زمین میں اوپر سے پہاڑ رکھے اور اس میں برکت دی، اور جملہ 4 دن میں اس کی غذاؤں کا اندازہ کیا. یہ جواب پوچھنے والوں کے لیے پورا ہے، یعنی پہلے مولٹن ارتھ فارم کیا، پھر ارتھ کی فرنشنگ کیا، تو ٹوٹل 4 ڈیز ہوئے، یعنی فرنشنگ آف ارتھ کے لیے اس نے 2 ڈیز لیے. تو دیکھیں قرآن کے کیلکولیشنز کو کہ ٹوٹل کائنات اس نے بنائی 6 دن میں، آسمانوں کو بنایا 2 دن میں. اس کا ذکر دوسری جگہ ہوا ہے. میرا ویڈیو ٹائم لائن آف یونیورس کریشن دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور پھر فرنشنگ کا کام 2 دن میں ہوا، یعنی کہ مولٹن ارتھ کے لیے 2 دن اور پھر فرنشنگ آف ارتھ کے لیے 2 دن. یعنی بات وہی ہو رہی ہے، ریشیو مولٹن ارتھ اور فرنشڈ ارتھ کے بیچ بھی 1:1 کا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کی آیت میں، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض have they not observed what is before them and what is behind them of the sky and the earth. اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر بندوں سے کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ آج جو زمین کی حالت ہے اور آج جو آسمانوں کی حالت ہے، ان کا ماضی ان پر کیسے گزرا. یعنی اگر ہم زمین پر اب فوکس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ زمین کیسے کیسے حالات سے گزرتے ہوئے آج موجودہ شکل میں آئی ہے. ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنا سخت کام اللہ نے کیا ہے، اور یہ کام انسان کی پیدائش سے زیادہ مشکل ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. تو خالی ایک مولٹن ارتھ کو اس نے 4.6 بلین ایئرز میں بنایا. بلین یاد رکھیں 9 صفر لیتا ہے، اور پھر اس کی فرنشنگ کو اس نے 4.6 بلین ایئرز میں کیا ہے، یعنی ٹوٹل ارتھ فارمیشن کے لیے وہ 9.2 بلین ایئرز لیا ہے، یعنی 9.2 into 10⁻⁹ ایئرز. اس قدر طویل وقفہ اس نے زمین کی تخلیق میں لگایا صرف انسان کو اس پر خلیفہ بنا کر بھیجنے کے لیے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور انسان کا کتنا خیال کرتا ہے، کتنا مکرم اس نے انسان کو کیا ہے. تو ہم کو کیا نہیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کے حکم پر سر جھکائیں، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں. یہاں دیکھیں دی فائنل ورڈ، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assuredly the creation of the heavens and the earth is greater than the creation of mankind, but most of mankind know not. یعنی بے شک آسمان اور زمین کا تخلیق کیا جانا زیادہ بڑا کام ہے بنسبت انسان کے تخلیق کیے جانے کے، لیکن اکثر انسان اس بات کا علم نہیں رکھتے. اب یہ باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں مختصراً، تو کم سے کم ہم کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے، اس قدر بڑا کام وہ کر سکتا ہے. تو کیا ہم جیسے انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ دراصل خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اپنے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں کرتے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔